کہ اس کی بیوی عدت کے بعد کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن نبی ایسا زندہ ہوتا ہے کہ جو نبی کی زندگی میں آپ کی زوجیت کے اندر آ گئی، اب قیامت تک نبی کے جانے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی؟ نبی تو ایسا زندہ ہوتا ہے جس نے گویا دنیا میں ہم زندہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صرف برزخی زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ قبر میں تشریف رکھتا ہے۔ نبی حقیقی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ برزخ والی زندگی تو مجھے بھی ملے گی، برزخ والی زندگی تو آپ کو بھی ملے گی۔ امام الانبیاء علیہ السلام اور باقی تمام اللہ کے پاک پیغمبر، یہ جہاں برزخی حیات کے ساتھ موجود ہے، وہی میرے اور دنیاوی زندگی کے ساتھ موجود ہے۔ جس طرح امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے کہ نبیوں پر بھی موت کا وعدہ آنا ہے، لیکن غور کریں، فرمایا مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط بس آئی اور گئی، وعدہ پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت والا۔ کیوں آپ خود فرماتے ہیں پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے، جس طرح وہ اس وعدے کے پورا ہونے سے پہلے حیات تھے۔ جب وعدہ پورا ہو گیا ایک ہی سیکنڈ کے بعد پھر نبی اسی طرح ہوتا ہے، پھر نبی اسی طرح ہوتا ہے۔ کیوں؟ غور کرے، تفسیر مدری والے نے اسی پہ حوالہ پیش کر دیا قرآن کی روشنی میں کہ شہید کی بیوی نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی نکاح کر سکتی، کیونکہ ان کے ازواج، ان کے زوج ہمیشہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ جس طرح یہاں ایک شوہر زندہ ہو دنیاوی زندگی کے ساتھ، تو اس کی بیوی کسی اور جگہ نکاح کر سکتی؟ میرے اسی طرح نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے نبی بھلے دنیا سے پردہ ہی کیوں نہ کر جائے، نبی کی بیوی قیامت تک بعد میں کسی سے نکاح کر سکتی۔ اس لیے علامہ نے کہا شہید بھی زندہ ہے، لیکن شہداء کی زندگی سے انبیاء کی زندگی کھربوں درجے طاقتور اور قوی ہوتی ہے، اور ہوتی بھی حقیقی دنیاوی زندگی ہے۔ صرف کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ان پہ اللہ کا یہ وعدہ آتا ضرور ہے، لیکن جیسے ہی آیا فوراً گیا، جیسے ہی آیا وعدہ پورا ہوا ادھر پھر دنیاوی زندگی کے ساتھ حیات ہے۔ اب غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں ان باتوں پر کافی سارے دلائل ملتے ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث سنن ابن ماجہ باب الجنائز حدیث کا نمبر 1637، 1637 حدیث کا نمبر ہے۔ غور کریں اس حدیث کو، سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 1047 میں امام ابو داؤد بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں سیاستہ کی، دونوں کتابیں کون سی حدیث کی ہیں؟ سیاستہ کی۔ ان ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سرکار نے فرمایا درود و سلام تو آگے پیچھے بھی پڑھا کرو، لیکن اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن درود و سلام کی میری ذات میں کثرت کیا کرو۔ سرکار نے حکم دیا اپنی امت کو جمعہ کے روز میری ذات میں درود و سلام کی کیا کرو؟ کثرت کیا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا۔ سرکار نے فرمایا لوگوں قیامت کے کسی کونے سے کسی وقت کوئی انسان میری ذات پہ جب درود و سلام بھیجتا ہے، بالخصوص جمعہ کے دن بالعموم کسی وقت بھی، سرکار نے فرمایا جیسے ہی وہ اپنے درود و سلام سے فارغ ہوتا ہے، اس کا درود و سلام میں اللہ کی عطا سے سن لیتا ہوں، میں اللہ کی عطا سے غور کرنا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں جب سرکار نے اتنا فرمایا قال قلت وبعد الموت، قال قلت وبعد الموت، یا رسول اللہ
فرمایا کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کے سلام بھی سنتے ہیں، درود بھی سنتے ہیں، کیا یا رسول اللہ وبعد الموت، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے کیا اس وقت بھی یہ صورتحال اسی طرح رہے گی؟ اب صحابی رسول سرکار علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے متعلقہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کائنات سے کوئی شخص آپ کی ذات پر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد درود و سلام پڑھے، یا سنا کیا اس وقت بھی سن لیں گے؟ کیا اس وقت بھی؟ سوال کون کر رہا ہے؟ صحابی رسول بولے، کون سوال کر رہا ہے؟ حضرت جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ. اور سوال کن سے ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء والمرسلین سے ہو رہا ہے. اور کس چیز کا سوال ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں کے عقائد میں سے ایک عقیدے کی پختگی کے متعلقہ سوال ہو رہا ہے. کیا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر بھی دنیا سے جہاں کہیں سے کوئی شخص آپ کی ذات میں درود و سلام پڑھے گا آپ سن لیں گے؟ سرکار کا جواب سنیں، قال بعد الموت، سرکار نے فرمایا میرے غلام جس طرح ہم آج سنتے ہیں پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی طرح سنتے رہیں گے. اور کریں صحت کی حدیث ہے، سرکار فرمایا پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی طرح سنیں گے. تو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو نبی علیہ السلام کی ایسی احادیث کو پڑھنے کے باوجود کہتا ہے کہ سرکار معاذ اللہ مٹی میں مر چکے ہیں. ایسے شخص سے تو خنزیر کا ہی درجہ بہتر ہے، کیونکہ کم از کم وہ سرکار علیہ السلام کا گستاخ ہے، حرام ہے، نجس و لعین ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی شان میں وہ بکتا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کل انعامی بل ہم ادل، وہ مثل حیوان کے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، بلکہ ان سے بھی. ممکن ہے کوئی بھائی کہے آپ کیسے سخت جملے بولتے ہیں؟ یہ سختی میں نہیں کرتا، یہ رب کا قرآن ہے. وہ سختی کے قابل ہے شخص جو سرکار کا گستاخ ہو، جو سرکار کا کیا ہو. ایسے میدان سے نرمی کرنے والوں کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا. یاد رکھیں جب تک گستاخ سے مکمل بائیکاٹ نہیں ہوگا بندے کا اپنا ایمان کبھی ہو سکتا. وہ سرکار کو بھونکتے جان کے نہیں ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں. جو بھی سرکار کا دشمن ہے، جو بھی سرکار کا گستاخ ہے، بھلے وہ خون کے اعتبار سے ہمارا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، لیکن گستاخی کے بعد وہ ہمارا بھائی، وہ ہمارا دشمن ہے. اس سے بڑا کوئی دشمن ہمارا ہے بھی. سرکار نے فرمایا غور کریں، ادھر تکبیر و ایمان کی عبادت آپ کے سامنے رکھی تھی، ادھر رسول اللہ کی حدیث ان اللہ تعالی حرم علی الارض. سرکار نے فرمایا ابو درداء کیا پوچھ رہا ہے کہ میں جانے کے بعد بھی اسی طرح سنوں گا؟ سن، ایک میری بات نہیں. فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض، اللہ نے اس پوری زمین پہ حرام کر دیا ہے. اس پوری زمین پہ کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ یہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے. زمین یا مٹی نبی کے جسم کو کھا سکتی؟ اللہ نے اس پہ حرام کر دیا ہے کہ میرے پیغمبروں کے جسم کو تو نے کھانا. پھر سرکار فرماتے ہیں فنبی اللہ حی، فرمایا ابو درداء اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے. فنبی اللہ حی، فنبی اللہ حی. کیا فرمایا ہے؟ ابو درداء اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا یرزق، اللہ ان کو جنت سے رزق بھی عطا فرماتا ہے. اللہ ان کو جنت سے رزق بھی عطا فرماتا ہے. سرکار مدینہ رؤوف رحیم علیہ السلام آقا کی دوسری حدیث جس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب المناسک حدیث کا نمبر 2042 ہے. حدیث کا نمبر 2042 ہے. غور کرنا، آج لوگ آپ کو صلاۃ و سلام سے روکتے ہیں. اور لوگوں کو بالخصوص میں عرض کر رہا ہوں، کان کھول کے سرکار کے حدیثیں سنو. لوگوں کو درود و سلام سے روکنے والوں، دیکھو سرکار کا فرما رہے ہو، تم کیسا اسلام لوگوں کو سکھاتے ہو. سرکار نے فرمایا نبی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے. آقا کریم نے کیا ارشاد ہے؟ صلو علیہ
सल्लू, तो मेरी ज़ात पे दुरूद और सलाम पढ़ो, मेरी ज़ात पे क्या पढ़ो, दुरूद और सलाम पढ़ो। इस हुक्म को पढ़ने के बाद हुसूल बरकत के लिए मेरे तमाम भाई सरकार के ज़ात पे दुरूद और सलाम पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। क्या फरमाया, सल्लू अलैहि, मेरी ज़ात पे दुरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो। इन्ना सलातकुम, बेशक तुम्हारा दुरूद, इन्ना सलातकुम, बेशक तुम्हारा, तबलुगनी हैसु कुंतुम, तबलुगनी हैसु कुंतुम। फरमाया कायनात के किसी कोने में बैठ के मेरा कोई गुलाम मेरी ज़ात पे दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर दे, तबलुगनी, वो मेरी ज़ात तक पहुंच जाता है। बालगा यबलुगु, इसी से इबलाग है। तबलुगनी, फरमाया वो दुरूद और सलाम मुझ तक पहुंचता है। या रसूलल्लाह, क्या आपकी कब्र पे खड़े होने वाले तक पहुंचता है? क्या मदीने के रहशियों को पहुंचता है? फरमाया नहीं, हैसु कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो दुरूद और सलाम तुम पढ़ो, हम उसको सुन लेते हैं, हम उसको क्या करते हैं। फिर इमाम तबरानी ने मजीद इसकी वजाहत करते हुए इसको जिक्र किया, जिसको इब्न कय्यिम अल-जौज़िया ने जलाल फहम व हवाला अकायद अहले सुन्नह सफ़ा 56 में जिक्र किया। इस हदीस पाक को लैसा मिन अब्द, सरकार फरमाते हैं कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं है, कायनात में कोई ऐसा बंदा दुरूद और सलाम पढ़ने वाला, कोई ऐसा फर्द दुरूद और सलाम पढ़ने वाला नहीं है, युसल्ली अलैया, जो मेरी ज़ात में दुरूद और सलाम तो पढ़े और उसके दुरूद और सलाम की आवाज मुझ तक ना पहुंचे। फरमाया कायनात में ऐसा कोई फर्द नहीं है। और करें आप, यहां पर बालगनी सौतहू, क्या फरमाया, बालगनी सौतहू, फरमाया कायनात में जहां कहीं से कोई शख्स मेरी ज़ात में दुरूद पढ़े या सलाम पढ़े, बालगनी सौतहू, उस दुरूद और सलाम वाले की आवाज मेरे कानों तक पहुंचती है। अब भी बंदे कहें कि उमर के मट्टी में मिल चुके हैं। भाई मानो, सोचो, रसूलुल्लाह ये फरमाए, तुम जहां से मर्जी बैठ के दुरूद और सलाम पढ़ो, फरमाया बालगनी सौतहू, मेरे उस गुलाम की आवाज मुझ तक पहुंच जाती है, मेरे उस गुलाम की आवाज मुझ तक पहुंच जाती है। या रसूलल्लाह कहां खड़ा हो? फरमाया हैसु कान, हैसु कान, कायनात के किसी गोशे में बैठ के पढ़े, किसी जगह खड़े होकर पढ़े, हैसु काना का ये मतलब है पूरी दुनिया में जहां से पढ़े। फरमाया बालगनी सौतहू, उस पढ़ने वाले की आवाज में खुद सुन लेता हूं, मुझ तक पहुंच जाती है। सरकार मदीना अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम क्या इरशाद फरमाते हैं? इस हदीस को इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम शरीफ किताब अल-फज़ाइल हदीस का नंबर 2375, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम किताब अल-फज़ाइल हदीस का नंबर 2375 है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, गौर करना, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेशक रसूलुल्लाह ने फरमाया। क्या? मेराज की रात की बात सरकार सहाबा को बता रहे हैं। फरमाया मररतु अला मूसा, मररतु अला मूसा, शेर की हदीस है, वो जरूर सुने जो नबी अलैहि सलाम को मुर्दा कहते हैं। शायद इन हदीस की बरकत से उनको ईमान दोबारा कबूल करना नसीब हो जाए, क्योंकि नबी अलैहि सलाम को मुर्दा मानने वाला मुर्तद है, कुरान हदीस की रोशनी में वो काफिर है। कोई भी हो, हमें नाम लेने की आदत नहीं, कोई भी हो जो नबी अलैहि सलाम को मुर्दा कहे, वो दार इस्लाम से क्या है? खारिज है। वो गधा हो या बादशाह हो, जो भी ये बातिल अकीदा रखेगा वो दायरे इस्लाम से क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। काला मररतु अला मूसा लैला उसरिया भी, सरकार फरमाते हैं साहबा,
جس رات میرے رب نے مجھے معراج کرایا، میرے رب نے مجھے کیا کرایا؟ تو میں جا رہا تھا، مررت علی موسیٰ، تو میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا۔ میرا گزر کن کی قبر سے ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، سرکار فرماتے وَهُوَ قَائِم، جب میں گزر رہا تھا تو جناب موسیٰ قبر میں کھڑے ہوئے تھے۔ وَهُوَ قَائِم، بتایا جا قیام مردوں کی صفت ہے یا زندہ کی صفت ہے؟ غور کریں، نبی علیہ السلام کی بات ہے، فرمایا وَهُوَ قَائِم، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کیا تھے؟ کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں نہ کھڑے ہوتے؟ جن کی امت میں آنے کی دعائیں کرتے تھے، جن کی امت میں آنے کی، پیغمبر ہونے کے باوجود پتہ تھا کہ آج ان کا گزر ادھر سے ہو رہا ہے، کیوں نہ میں ان کے استقبال کو کھڑا ہو جاؤں؟ سرکار فرماتے وَهُوَ قَائِم، جب میرا گزر ہوا تو جناب موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے تھے، یُصَلِّی فِی قَبْرِهِ، اور کیا کر رہے تھے اپنی قبر میں؟ ایک معنی ہے نماز پڑھ رہے تھے، صلی یصلی کا ایک معنی ہے نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ صلی یصلی کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہ بھی صلی یصلی سے ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یصلی فی قبرہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب میرا گزر موسیٰ کی قبر سے ہوا، موسیٰ کھڑے ہو کے میری ذات میں درود و سلام پیش کر رہا تھا۔ اگر کوئی کہے ہم اس معنی کو نہیں مانتے تو میں کہتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو وہاں معنی درود و سلام کا کرتا ہے قرآن کی آیت کا، تو ادھر یصلی کا معنی کیوں نہیں درود و سلام کا کرتا؟ کیونکہ باب ایک ہے، باب فقط صیغہ مختلف ہے، وہاں جمع کا صیغہ ہے اور یہاں پر کیونکہ ایک شخص پڑھنے والا ہے، واحد کا صیغہ ہے وہ بھی فعل مضارع ہے، یہ بھی فعل مضارع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے بھی تھے اور درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوا اللہ کا نبی اپنی قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری میں سیاست سے عرض کرتا چلا ہوں۔ اگلی حدیث میں سیاستہ سے امام بخاری اس کو لے آئے، ہم اس کو اپنے مقصود کی طرف لیتے ہوئے بہت سارے جملے حدیث مبارکہ کے چھوڑ رہے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب و احادیث الانبیاء اور حدیث نمبر 3342، بخاری کی حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 3342۔ نقل کرنے والے کون ہے؟ امام بخاری۔ امام کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ حدیث سنیں، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب معراج کی رات جناب جبریل امین مجھے لے کے چلے، اب سنتے ہیں سرکار علیہ السلام کو تسلیم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے، جب ہم پہلے، جبریل نے دستک دی، دروازہ کھولو۔ آگے خازن نے پوچھا کہ کون ہے آپ؟ کہا جی میں جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ بھی کوئی آیا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی کوئی؟ کیونکہ پتہ تو تھا نا آج کسی نے آنا ہے، تبھی تو پوچھ رہا تھا۔ یہ امام بخاری نے لکھا ہے کہا معک احد، خازن نے پوچھا ہے جبریل معک احد، کیا تیرے ساتھ کوئی اور ایک بندہ ہے؟ حضرت جبریل کا جواب سنیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں قال مائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے خازن میرے ساتھ سرکار مدینہ ہے۔ میرے ساتھ کون ہے؟ سرکار مدینہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس نے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا، فلما علونا السماء اذا رجل، جب ہم پہلے آسمان پہ گئے تو ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک شخص سے کیا ہوتی ہے؟ فقال مرحبا بالنبی صالح والابن صالح،